لوگ ایک دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ولیمے کی دعوت کے قبول کرنے کا حکم دیا ہے. واقعی نبی نے حکم دیا ولیمے کی دعوت کو مت ٹھکراؤ, مگر کیا یہ حکم دیا کہ روزانہ دعوتیں ہی کھاتے رہو بیٹھ کے؟ اور احکام نہیں دیے؟ علم حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا؟ بولو نا بھائی. بیوی بچوں کو کی جو ہے وہ ان کے حقوق, بچوں کی تعلیم, گھر میں کوئی تعلیم کا نظام ہو, بچوں کو ٹائم دینے کا حکم نہیں دیا کیا نبی نے؟ گھریلو گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹانے کا حکم نہیں دیا؟ تو ایک کھانے پینے والی حدیث تو یاد ہے, باقی تمام حدیثیں اوجھل ہیں. اب دیکھو, آپ کو اگر آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے اور اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے, نبی نے حکم دیا کہ ولیمے کی دعوت کو مت ٹھکراؤ. قرآن نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو تنخواہ پوری لیتے ہیں, کام پورا نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے میں ولیمے کی دعوت پہ گیا, رات 1 بجے آؤں گا, رات کو نیند پوری نہیں ہوگی, صبح آفس ٹائم پہ نہیں پہنچوں گا اور تنخواہ پوری لوں گا. تو ولیمے والا حکم زیادہ اہم ہے یا قرآن والا حکم؟ بولو نا, کیونکہ وہ تو ایگریمنٹ ہے نا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ولیمے کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ ولیمے کی دعوت کو مت ٹھکراؤ, مگر جان بچانے کی بھی حدیث ہے اور قرآن میں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہے بھائی, ایسا کام نہ کرو جس سے مر جاؤ جلدی. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو ولیمے میں 1 بجے پھوڑ پھاڑ کے آئے گا طبیعت سے, وہ بیمار, وہ صحت مند رہ سکتا ہے؟ بھئی آپ کو ولیمے میں جہاں جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں رات 1 بجے, آپ طبیعت سے وہ نان اور وہ تافتان, جو ربڑ کے تافتان ہوتے ہیں نا, فائبر لیس, وہ تافتان آپ وہ گھی جو بالکل رگوں میں جا کے جمنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا, وہ تافتان آپ نے قورمے کے ساتھ کھایا. ایک تو وہ تافتان خود ایک ایٹم بم ہے جو کولیسٹرول کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرے, اور وہ کھا بھی, اس میں تو کھچڑی بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگی, اس وقت تو کارمینہ بھی ہضم نہیں ہوگی میرے بھائی. 1 بجے کھا رہے ہو, پھر وہ کھا کے آ کے بغیر چہل قدمی کے, بغیر اسے ہضم کیے لیٹ جاؤ گے تو بہت جلدی لیٹ جاؤ گے پھر آپ. حقیقت تو ولیمے کی اتنی اہمیت ہے, تو اس سے زیادہ اہمیت جان بچانے کی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ایک طرف کر کے بس کھانے پینے کا جہاں تذکرہ آئے گا, اور یہ تو ہم لوگ ہیں جو ولیمے اور اس میں ہم اعتدال کا حکم دے رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا چینل اپنا چینج کریں تو پھر تو جمعرات کے کھانے, نظر و نیاز کے کھانے اور 11ویں کے کھانے, وہ پھر کھانوں کا ایک مزید طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو کھانے کھاتا ہی رہے بس سارا دن بیٹھ کے, صبح بھی کھا رہا ہے. ناشتہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. اسلام میں عربی, قدیم عربی جو ہے نا, اس میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے, حالانکہ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے, ہر چیز کا لفظ موجود ہے اس میں. ناشتہ, فطور جدید عربی میں ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی جو ہے نا اس میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے, کیونکہ ناشتہ تھا ہی نہیں. جو چیز کسی زبان میں ہوتی نہیں اس کے لیے لفظ ہوتا ہے. دوپہر کھانا کھاتے تھے اور رات کھاتے تھے, اور رات کا مغرب کے بعد دوپہر کا 11 بجے, یہ ہوتا تھا 2 ٹائم کا. 11 بجے کھا کے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, جس کو قیلولہ کہتے ہیں, بڑی پابندی سے کرتے تھے, پھر فریش ہو جاتے تھے, پھر مغرب تک چلتے. مغرب میں دنا دن قسم کی بھوک لگتی, مغرب کے بعد کھاتے اور عشاء کے بعد سو جاتے. اب 1-2 بجے ولیمے پھوڑ رہے ہیں, اور فلانے کی دعوت ہے تو فلانے نے چائے پہ بلایا, تو فلانے نے سموسے رکھے ہیں آج ہمارے لیے شام کے وقت, دوپہر پیٹ بھر کے کھایا, پھر سموسے چائے کے ساتھ کھا رہے ہیں. صرف ہم بھی کر لیتے ہیں, مجبور ہیں بھائی ہم بھی. آج میں نے بھی سموسے کھائے ہیں. میری ریکارڈنگ تھی, کہیں گیا تو انہوں نے مجھے, پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا بھائی میں بے وقت نہیں کھاتا, آپ نے یہ گاجر کا حلوہ میرے, پچھلی دفعہ جب کیا نا پچھلے مہینے ریکارڈنگ تھی, تو وہ ریکارڈنگ, بیان کی ریکارڈنگ کروا کے انہوں نے میرے سامنے چائے اور وہ سموسے اور رول اور فلانا اور ڈھمکاؤ. میں نے کہا بھائی جان میں دوپہر کھانا کھایا ہوا ہوں, یہ میں مر جاؤں گا, نہیں کھا سکتا میں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو کھانا پڑے گا, یہ تو کھانا پڑے گا. میں نے کہا بدعزمی ہوگی بھائی, نہیں کھا سکتا یار, کھانا پڑے گا. بہرحال محبت والے تو لوگ ہیں, میں یہ تو نہیں کہتا. تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا کھا لی. انہوں نے کہا اگلی دفعہ آپ دوپہر کا کھانا کھائے بغیر آئیں گے. اور میں نے واقعی نیت کر لی کہ یار یہ تو نہیں چھوڑیں گے. محبت میں وہ ہے نا, اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس نے, وہ نظر تو آ نہیں رہا تھا.
تو محبت میں نا اتنا چوما, کہاں ادھر سے چوما ادھر سے چوما, وہ بیچارہ دم گھٹنے سے مر گیا. تو لوگ بھی عقیدت میں ایسا کرتے ہیں, مفتی صاحب آئے ہیں ہمارے یہاں, کچھ تو کھائیں, کچھ تو. بھائی کھانا ہم نے دوپہر پیٹ بھر کے کھایا ماشاء اللہ, اب بھوک ہی نہیں ہے تو نہیں جی کھائیں. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, اب یہ اتنی محبت سے گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں, تو اگلی دفعہ جب ریکارڈنگ کے لیے آؤں گا تو میں نے وعدہ کیا میں دوپہر کو کھانا نہیں کھاؤں گا. لیکن میں بھول گیا. پھر میں نے دوپہر, پھر مجھے یاد آیا بھائی وہ ان کے, پھر آج پھر میں 2 بچوں کو لے گیا ساتھ اپنے. وہی ہوا, اتنے گاجر کا حلوہ, وہ یہ وہ فلانا ڈمکانا, ہم نے بچوں کا پھوڑو طبیعت سے, شاباش. تاکہ وہ پھر لوگ برا بھی محسوس کرتے ہیں نا کہ یار کچھ کھایا ہی نہیں مفتی صاحب نے, گھر کی خواتین جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ برا, یار آئے ہمارے یہاں کچھ کھایا ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ 2 میں اس لیے لے کر آیا ہوں, کھاؤ. پھر مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا تھا, ایک مولوی جو ہے نا اپنے بچوں کو, ایک مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا, تو کسی نے, وہ بدعتی مولوی تھے کھانے پینے والے نا, تو انتقال ہو گیا, تو کسی نے کسی کے ہاں میت ہوئی, تو اب مولوی صاحب تو تھے نہیں, بدعتی مولوی تھے, تو ان کے بچوں کو پھر یہ سال ثواب والا کھانا جو ہوتا ہے نا جمعرات کو, یہ بیٹھا ہوا ہے بچہ دیکھو, یہ اس نے کھایا, ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میری بات ہو رہی ہے. تو اس کو جو ہے نا کیا کیا, کھانا پکوایا اس نے, جمعرات والا جو کھانا ہوتا ہے میت کے لیے جو لوگ نکالتے ہیں. اور وہ بدعتی جو مولانا صاحب تھے نا, ان کا تو انتقال ہو گیا, تو ان کے بچوں کو کہا کہ آپ آ جاؤ. تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھ اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا, طبیعت سے پھوڑنا ہے جا کے, باپ کی روح خوش ہو جائے, اتنا کھانا ہے وہاں جا کے. باپ کہے اگر آج میں دنیا میں نہیں ہوں تو کوئی غم نہیں ہے, ہیں میرے بعد میرے بچے. اب یہ دونوں گئے نا, کھا رہے ہیں, ان کو ماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے, اتنا کھایا کہ اب ان سے چلا نہیں جا رہا. تو 2 آدمیوں کے سہارے نا ٹانگیں لڑکھڑاتی ہوئی چل کے آ رہے ہیں. جیسے ہی گھر آئے نا, ماں نے ایک تھپڑ مارا, بولو کمبخت, باپ کی روح کو تکلیف دی تم لوگوں نے, بدنام کر دیا. تمہارا باپ جب کھاتا تھا تو اسٹیشن پہ لے کر آتے تھے اس کو, تم پھر چل کے کیوں آ رہے ہو. تو جب میں اپنے بچوں کو لے گیا نا, یہ کھا رہے تھے, مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ یار یہ ہم لوگ کو بھی اسی ٹریک پہ نہ لے کے جا رہے, کھلا کے نا ہم لوگ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, اسی ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں کہ یار خود نہیں کھا سکتے تو بچوں کو کھلاؤ. تو اعتدال ہی ختم ہو گیا نا ہمارے معاشرے میں. بھائی کھلانے میں کبھی بھی زبردستی نہ کریں. خیر محبت لوگوں کی ہوتی ہے, رکھ دیا تو رکھنا آپ کی ذمہ داری. اب کھائیں نہیں کھائیں ہماری مرضی بھائی, کوئی آپ پیسے تھوڑی لے رہے ہو ہم سے کوئی سموسے کے, جتنا موڈ ہوگا کھا لیں گے, نہیں ہوگا نہیں کھائیں گے.